السلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 22 ستمبر بروز بدھ 2021 کا یہ درس قرآن انشاءاللہ سورۃ الانعام آیت نمبر 61 سے لے کر آیت نمبر 67 تک جاری رہے گا۔ آپ دعا فرمائیے کہ رب کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو عمل والی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اللہ اپنے بندوں پر غالب ہے۔ بولیے، وہ اپنے بندوں پر غالب ہے، جس طرح چاہے بندوں کے ساتھ کر سکتا ہے، اس کو کوئی روکنے ٹوکنے والا وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اور وہ تم پر اپنے حفاظتی فرشتے بھیجتا ہے۔ بولیے، وہ تم پر اپنے حفاظتی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ فرشتے کتنے ہوتے ہیں؟ کچھ کا ذکر قرآن میں آیا ہے اور کچھ کا ذکر بولیے حدیث پاک میں آیا ہے۔ میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ تفسیر ابن جریر میں یہ روایت موجود ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ بتائیے کہ بندے کے ساتھ کتنے فرشتے ہوتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی ایک تو دائیں جانب ہوتا ہے، یہ کیا کرتا ہے؟ بولتے جائیں، بولنا بھی تو نیکی ہے نا۔ ایک تو یہ ہے جو دائیں جانب ہے، اور فرمایا ایک بائیں جانب ہے، یہ کیا لکھتا ہے؟ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ جو دائیں والا ہے نا، یہ بائیں والے پر امیر ہے، اس کا عہدہ اونچا ہے۔ جب تم ایک نیکی کرتے ہو تو یہ 10 لکھتا ہے، اور جب تم گناہ کرتے ہو تو یہ لکھتا نہیں ہے، اس سے پوچھتا ہے کہ صاحب جی لکھ لوں؟ یہ کہتا ہے ٹھہر جا بھی، ٹھہر جا، شاید توبہ کر لے۔ یہ نہیں کرتا، وہ پھر اجازت مانگتا ہے، کہتا ہے یار ذرا تو بڑا بے صبرا ہو گیا، ٹھہر جا، ہو سکتا ہے توبہ کر لے۔ 3 مرتبہ پوچھتا ہے، پر جب یہ 3 مرتبہ نہیں کرتا توبہ تو پھر یہ کہتا ہے اچھا بھی لکھ لے، یہ تو بعد آنے والا۔ تو کتنے فرشتے ہو گئے جی؟ سارے بولو گے؟ 2 ہی بولو گے؟ مل کے ذرا بلند آواز سے، کتنے؟ 2 فرشتے۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ انسان جو بات زبان سے نکالتا ہے اس پر ہم نے نگہبان متعین اور مہیا فرمایا ہے۔ تو 2 فرشتے تیرے آگے اور پیچھے ہوتے ہیں، ایک تو زبان کے قول لکھنے والا ہے، 2 وہ ہو گئے، تو یہ کتنے ہو گئے؟ 3۔ بولو کتنے؟ ایک آگے ہے اور ایک پیچھے، اب مل کے کتنے ہو گئے؟ 5۔ آگے سنیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، کہ ہر شخص کی حفاظت کے لیے کچھ فرشتے مقرر ہیں جن کی بدلی ہوتی رہتی ہے، کچھ اس کے آگے اور کچھ اس کے پیچھے، کہ وہ حکم خداوندی سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور فرمایا ایک فرشتہ تیرے ماتھے کے بال پکڑے ہوئے ہے، جب تو اللہ کے لیے تواضع کرتا ہے، عاجزی کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، تو یہ فرشتہ تیرے لیے بلندیاں لکھ دیتا ہے، اور جب تو سرکشی کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، تو یہ تجھے پست اور عاجز کر دیتا ہے۔ اب کتنے ہو گئے؟ 6۔ بولو نا۔ اور فرمایا 2 فرشتے تیرے ہونٹوں پر مقرر ہیں، جو تو مجھ پر درود پڑھتا ہے وہ اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اب کتنے ہو گئے؟ اور ایک فرشتہ تیرے منہ پر کھڑا ہے کہ کوئی سانپ وغیرہ کوئی چیز تیرے حلق میں نہ چلی جائے۔ اور فرمایا کہ 2 فرشتے تیری آنکھوں پر ہیں۔ اب کتنے ہو گئے؟ 12۔ کتنے ہو گئے؟ فرمایا یہ 12 رات کو علیحدہ ہوتے ہیں اور دن کے علیحدہ ہوتے ہیں۔ تو ہر انسان کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے 12 فرشتے، یعنی 24 گھنٹے میں
24 فرشتے مقرر فرما رکھے ہیں. یہ اللہ فرما رہا ہے وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا. اللہ اپنے بندوں پر قاہر ہے، غالب ہے، اور اس نے تمہاری حفاظت کے لیے کیا مقرر کیے ہیں؟ آپ تو انسان ہیں تو بولے نا، کیا فرق مقرر کیے ہیں؟ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ. ہاں جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آتا ہے تو توفتہ رسولنا، تو پھر وہی فرشتے اللہ بھیجتا ہے، وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، وہ میرے بھیجے ہوئے فرشتے کوئی بھی کمی کرتے، وہ پھر تمہاری روح قبض کر لیتے ہیں. تو حفاظت کے لیے بھی فرشتے اور روح نکالنے کے لیے بھی، جس کو آپ ملک الموت کہتے ہیں، وہ روح نکالتا ہے. اب یہاں سے ایک مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں، جس کے لیے میں نے کہا کہ ذرا بڑی توجہ سے سنیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے روح نکالنے والا ایک فرشتہ بنایا یا بہت سارے ہیں؟ بھائی میں نے کہا نا سارے بول رہے ہیں، یہ سامنے والے بالکل نہیں بول رہے. اگر بولتے ہیں تو آواز میرے تک نہیں آ رہی. ایسا میں بھی بولوں کہ آپ تک آواز نہ آئے اور پورا درس دے دوں تو آپ برداشت میری بھی فیلنگز ہیں، میرا بھی خیال کریں آپ. میں کہہ رہا ہوں بات میرے تک پہنچائیں. بھائی بہت سارے بندے ہیں، بلکہ ساری مخلوق ہے. موت کا فرشتہ ایک یا سارے؟ اب یہ بات جو بندی بریلوی سب اہل حدیثوں کو سمجھ آتی ہے، اگلی صرف سنیوں کو سمجھ آتی ہے، اگلی صرف ہمیں سمجھ آئی ہے. اب مثال کے طور پہ پوری کائنات میں اگر 1000 بندے مرتے ہیں تو فرشتہ روح نکالنے والا ایک ہے، زیادہ نہیں ہے. بلکہ بعض جگہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مظہری کی 3 جلد میں عجیب بات لکھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ مالک الموت کی ساری زمین پر ایسے ہے جیسے ساری زمین پر سورج ہے، کہ وہ ایک جگہ ہوتا ہے مگر کرنیں ساری کائنات میں ہوتی ہیں. تو فرمایا بالکل اسی طرح ساری زمین ملک الموت کے سامنے ایسے ہے جیسے سورج کے سامنے ساری زمین ہے، اس کی کرنیں پہنچتی ہیں، اس کا اختیار پہنچتا ہے. بالکل ایسے ہی اللہ بعض ولیوں کو اتنی عظمت اور اتنی طاقت، اتنے اختیارات دیتا ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں کافی جگہوں پر موجود ہوتے ہیں. اجسام مثالیہ کے ساتھ، لفظ بولو، اجسام جسم مثالی سمجھتے ہو کس کو کہتے ہیں؟ کہ بھی سمجھانا پڑے گا. میں سوتا اپنے گھر تے خواب وچ اسلم بھائی دے بھی آ گیا تو میرا جسم اصلی کتنے ہے؟ مگر رات ان کو بھی ملا. حاجی صاحب آئے کہا یار رات خواب میں تم آئے تھے. سمجھ آ رہی ہے؟ عارف بھائی تشریف لے کہنے لگے یار تم بھی میرے بھی خواب میں آئے تھے. ڈاکٹر صاحب آ گئے، حاجی خلیل صاحب آ گئے، او یار تم رات میرے بھی خواب میں آئے تھے. تو میں چاہے سارے نشہرہ فرقہ کے مسلمانوں کی خواب میں آؤں، پھر بھی اصلی جسم وہاں ہے. یہ جو سب کی خواب میں آ رہا ہوں یہ جسم مثالیہ ہے، یہ ہے جسم مثالی. بولو جسم. بھائی ہمارا فوت شدہ کہاں ہوتا ہے؟ مرنے کے بعد. پر آپ کی خواب میں آتا ہے نہیں آتا؟ اور میرے رشتہ دار میرے خواب میں، وہ اصل تو وہاں ہے. یہ ہے جسم مثالی. اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کو شان دیتا ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں جسم مثالی کے ساتھ جہاں جہاں رب چاہتا ہے وہ تشریف لے جاتے ہیں. اس پر نا علامہ جلال الدین سیوطی بھارے بڑو رحمۃ اللہ 23 مرتبہ جن کو جاگتے ہوئے حضور کی زیارت نصیب ہوئی ہے. اس وقت کوئی دیوبندی، کوئی اہل حدیث نہیں تھا، سب اہل سنت ہی تھے. انہوں نے اس پر کتاب لکھی ہے المنجلی فی تطور الولی، کہ اللہ نے ولیوں کو یہ اختیار دے رکھا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت بڑے ولی گزرے ہیں. شیخ عبد القادر تشتوتی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ایک رات میں 2 مریدوں کے پاس تشریف لے آئے، دونوں سے ملاقات ہوئی. اب جب یہ دونوں باہر نکلے صبح تو ایک نے کہا یار رات حضرت میرے پاس آئے تھے، دوسرے نے کہا بھائی میرے گھر میں آئے تھے. انہوں نے کہا آج رات؟ کہا آج رات. اس نے کہا یار یہ نہیں ہو سکتا. اس نے کہا بھائی میں جھوٹ بولوں تو میری بیوی کو 3 طلاقیں.
اس نے بھی کہا پھر اگر میں بھی جھوٹ بول رہا ہوں تو میری بیوی کو 3 طلاقیں۔ اب یہ مسئلہ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچا اور ان سے پوچھا گیا کہ بتائیے ان دونوں میں جھوٹا کون ہے، کس کی بیوی کو طلاق پڑی اور کس کا نکاح باقی رہا؟ اس پر آپ نے یہ پوری کتاب لکھ کر فرمایا کہ دونوں سچے ہیں اور دونوں کا نکاح باقی ہے۔ اللہ نے اولیاء کو یہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ وہ جہاں چاہیں ایک ہی وقت میں تشریف ہے اللہ کے حکم سے۔ اور بھائی کہتے بھابی ناراض نہ ہو جان، اللہ کے حکم سے، بولو بولو، اللہ کی اجازت سے، اپنی مرضی سے نہیں۔ اب سنیے، اگر مالک الموت ایک وقت میں ہزاروں جگہ پہنچ کر روح قبض کر سکتا ہے تو پھر میرے محبوب عالم کا اختیار کیا ہوگا؟ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات کا عالم کیا ہوگا؟ اب سمجھیے، ابن ابی حاتم نے اسی آیت کے تحت حضرت زہیر بن محمد پڑھی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم پڑھی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے ساری زمین پلیٹ کی طرح مالک الموت کے سامنے رکھ دی ہے، وہ جہاں سے چاہتا ہے روح اٹھا لیتا ہے۔ یہ اس کی بات ہو گئی۔ اور شارح بخاری امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ عجیب بات لکھتے ہیں، مواہب لدنیہ 4 جلد میں، وہ کہتے ہیں کہ لو کان المسلمون فی کل لحمۃ اکثر من الف لوسعهم ذلك الاقبال النبوی والاتفاق الروحانی۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر 10 کروڑ آدمی دنیا کے مختلف کونوں سے، مختلف ملکوں سے اور مختلف جگہوں سے درود پڑھتے ہیں ایک ہی وقت میں، تو سب کا درود حضور پاک سنتے بھی ہیں اور سب کی طرف توجہ بھی فرماتے ہیں۔ بولیے، سب کی طرف توجہ بھی فرماتے ہیں۔ کیوں؟ جب آپ نے پڑھا نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو آپ کی کنیکٹیویٹی حضور سے ہو گئی۔ بولیے، حضور سے۔ اب نیکی کرتے جاؤ، درود پڑھتے جاؤ، حضور پاک کی توجہ حاصل کرتے جاؤ۔ دیوبند کے بہت بڑے عالم مولانا عبدالحی لکھنوی اپنی السعایہ فی شرح الوقایہ میں عجیب بات لکھتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ اس میں راز یہ ہے کہ حقیقت محمدیہ گویا ہر وجود میں ساری ہے۔ حضور کی حقیقت جو ہے، حقیقت محمدیہ، وہ ہر مسلمان کے وجود میں جاری ساری ہے اور ہر عبد کے باطن میں حاضر ہے، اور اس بات کا انکشاف مکمل طریقہ سے حالت نماز میں ہوتا ہے، لہذا یہ خطاب بالکل برمحل ہے۔ یہ دیوبندیوں کے بہت بڑے عالم ہیں مولانا عبدالحی لکھنوی، انہوں نے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب تم نماز میں کہتے ہو نا اللہ اکبر تو تمہارا رشتہ حضور سے جڑ جاتا ہے۔ چلو، عبدالحی لکھنوی صاحب تو دور کی بات ہے، چونکہ میرا درس دیوبندی وہابی بھی سارے سنتے ہیں، کافی سارے، اس لیے کہہ رہا ہوں قریب میں چلے جاؤ۔ معارف نبوی کتاب ہے، مولانا محمد یوسف لدھیانوی دیوبندیوں کے شہید اسلام ہیں، جو سن 2000 میں قتل ہوئے کراچی میں مئی کے مہینے میں، ان کی کتاب ہے 4 جلدوں میں معارف نبوی۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ جب تم السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پر پہنچو تو تم یہ سمجھو کہ میں عرشوں پر رب کے سامنے ہوں۔ عرشوں پر رب کے میں اب پہنچا ہوں، الصلاۃ معراج المومنین، مگر حضور وہاں پہلے ہی پہنچے ہوئے ہیں۔ اب تم ساری نماز حضور کو دیکھ کر پڑھتے جاؤ۔ اب کوئی حاضر و ناظر سمجھ آیا یا نہیں آیا؟ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے جناب، اللہ کہتا ہے کہ ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، پھر سب لوگ اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے جو مولا حق ہے۔ بولو، جو مولا حق ہے۔ اب صاف ظاہر ہے اصل مولا تو اللہ ہی ہے، اس معنی میں ہم کسی اور کو مولا کہہ سکتے نہ نبی کو کہیں گے نہ حضرت علی کو کہیں گے، ویسے تو نبی مولا ہے،
اور علی بھی مولا ہے اور سارے مومنین مولا ہیں، جبریل بھی مولا ہیں، مگر ہر کسی کی ہستی پہ مانا اور ہوگا۔ بولیے ہر کسی کی ہستی پر مانا اور الا لہ الحکم، اور یاد رکھو کہ حکم بھی صرف اسی کا چلتا ہے۔ کوئی طاقتور موت سے بھاگ سکتا، کوئی چھپ سکتا، حکم اسی کا چلتا ہے۔ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ، اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے، اس کو حساب لینے میں بھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ آگے سمجھیے جناب، قل